مطالعے کی اہمیت، ضرورت، افادیت، طریقہ جاننے کے بعد اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، ہم کس چیز کا مطالعہ کریں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں عام مطالعہ کے بارے میں کر رہے ہیں۔ ایک تدریسی کتابوں کا پڑھنا تو وہ انشاءاللہ امتحان کی تیاری کیسے کریں اس حوالے سے پھر جو درسی کتابیں ہیں اس کے حوالے سے پھر تفصیلی بات ہو جائے گی۔ آج تو ہم ایک عام، جس کو آپ خارجی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو کتابیں بھی وہی ہیں۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم تفسیر کا، سیرت کا، ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں تفسیر کی اچھی کتاب ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر۔ اور اگر ابھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ مختصر ہو تو ابن کثیر کی کتاب، اس کی مختصر تفسیر ابن کثیر کی اختصار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صابونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفوۃ التفاسیر، یہ بھی اچھی کتاب ہے، صفوۃ التفاسیر۔ اور اردو میں معارف القرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے یہ، خاص کر معارف القرآن کے اندر جو بیان القرآن سے نقل کیا گیا ہے تو اس میں گہرائی سے اگر مطالعہ کریں تو بہت کچھ مل جاتا ہے، بہت کم الفاظ کے اندر۔ اور احادیث کی کتابیں ہیں تو اس میں پھر بخاری شریف کے لیے فتح الباری کا مطالعہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری لا ہجرت بعد الفتح بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، ان کی کتاب ہے لامع الدراری، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور مسلم شریف کے لیے تو فتح الملہم، جو شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، فتح الملہم، اور پھر اس کا تکملہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، تکملہ فتح الملہم، وہ بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تو مکتبۃ البشریٰ نے یہ کتابیں چھاپی ہیں اور بڑے اعلیٰ قسم کی شروح اور حواشی اس میں درج کر لیے ہیں۔ طالب علم وہی مطالعہ کرے تو شاید کافی ہو جائے گا، خاص کر مسلم شریف کا جو حاشیہ ہے الامام النووی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے، وہ عربی ادب کا بھی شاہکار ہے اور مذاہب کو بھی اس طرح اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ مشکات شریف کے لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح کا یہ اہم کتاب ہے، اور اردو میں اس کی شرح مظاہر حق ہے۔ اس کے ساتھ پھر عقائد میں فقہ الاکبر کتاب کا مطالعہ اچھا ہے، اور عقیدہ طحاویہ اور اس کی اردو کی جو مستند شروحات ہیں ان کا مطالعہ بہتر رہے گا۔ اکفار الملحدین یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ باقی بدعت کے رد میں یا باطل فرقوں کے رد میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں فیصلہ کن مناظرہ۔ فیصلہ کن یہ کتاب ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فیصلہ کن مناظرہ۔ اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً تمام کتابیں بہت مفید ہیں اس حوالے سے، خاص کر ازالۃ الریب، آنکھوں کی ٹھنڈک، ازالۃ الریب بھی کتاب کا نام ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بھی کتاب کا نام ہے، نور و بشر یہ بھی ان کی بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کی کتابیں، ان کی کتاب ہے مطالعہ بریلویت، مسلک بریلویت کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اور غیر مقلدین کے حوالے سے حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجلیات صفدر اور فتوحات صفدر، یہ کتابیں اہم ہیں، تجلیات صفدر اور فتوحات صفدر۔ سیرت کا موضوع ہے، سیرت پر تو اتنا کام ہوا ہے شاید ہی، بلکہ یقیناً کسی کی زندگی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت کی اچھی کتاب مشہور بھی ہے، سیرت مصطفیٰ محمد ادریس کاندھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن بالکل بعض اوقات جو ابتدائی درجات کے طلبہ ہوتے ہیں وہ شروع کر لیتے تو بور ہو جاتے، اس لیے کہ تھوڑی تحقیقی انداز کی کتاب ہے، بالکل ابتدائی مطلب ثانیہ ثالثہ، بلکہ ہمارے طرح کمزور طالب علم ہوتے ہیں ان کے تو خامسہ تک
تو کتاب ہے نا سیرت النبی قدم بقدم، سیرت النبی قدم بقدم، یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت دلچسپ انداز میں آسان عام فہم اردو میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اور پھر آگے اگر بڑی کتاب کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو عربی زبان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، السیرۃ النبویہ، السیرۃ النبویہ مصطفیٰ السباعی کی بھی ہے، اور اسی طرح محمد علی الصلابی کی بھی ہے۔ سیرت پر عربی زبان میں اور اردو ہر زبان میں بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں کی زندگی کے بارے میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، سیرت الصحابہ، سیرت الصحابہ یہ کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح یہ چھپی ہے دار المصنفین اعظم گڑھ سے۔ صحابیات کے بارے میں سیر الصحابیات کے نام سے ایک زبردست کتاب موجود ہے، سیر الصحابیات۔ آگے ہے موضوع فقہ حنفی، فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ اس میں علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم، فقہ اہل العراق و حدیثہم، یہ عربی زبان میں کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح مفتاح کنوز السنہ، مفتاح کنوز السنہ، اور عربی ادب پر بھی کتابیں ہیں، اور جو ساتھی عربی کا شوق رکھتے ہیں تو اس میں علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، جس طرح رجال من التاریخ، رجال من التاریخ اچھی کتاب ہے، قصص من التاریخ، قصص من التاریخ یہ بھی بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مقالات فی کلمات، مقالات فی کلمات، ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی اس حوالے سے بڑی مفید ہیں ادب کے حوالے سے۔ اور صور من حیات الصحابہ، صور من حیات التابعین، یہ بھی عربی ادب کی بہترین کتابیں ہیں، صور من حیات الصحابہ، صور من حیات التابعین، دونوں کے مصنف ہیں دکتور عبد الرحمن رافت باشا، دکتور عبد الرحمن رافت باشا۔ فتاویٰ کی کتابیں، فتویٰ دیکھنے کے لیے، اس میں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، امداد الفتاویٰ، امداد الفتاویٰ، امداد الاحکام، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں فتاویٰ کی، مثلا کفایت المفتی وغیرہ۔ ایک دلچسپ موضوع اور اہم موضوع وہ ہے اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھنا، کہ ہمیں واقفیت حاصل ہو کہ ہمارے اکابر کیسے تھے، ان کی زندگی، یہ چیز اگر آ جائے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں، مطالعہ، علم کا شغف، ہر چیز کے اندر جو ٹیڑھا پن شروع ہو گیا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہمارے سب سے بڑے اکابر تو صحابہ کرام ہیں، تابعین اور تبع تابعین ہیں، اور ان کے بارے میں ہم آپ کو کتابوں کا بتا بھی چکے ہیں، لیکن ہمارے دیوبند کے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کتابیں ہیں۔ کتاب ہے حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ، یہ کتاب کا نام ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ لکھی ہے مولانا محمد اقبال رنگونی نے، محمد اقبال، اب پتہ نہیں اس کو رنگونی پڑھے کہ رنگونی پڑھے۔ اسی طرح حضرت الامام حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر کتاب ہے، مولانا قاسم نانوتوی حیات اور کارنامے، مولانا قاسم نانوتوی حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی نے لکھی ہے، مولانا اسیر ادروی۔ ان کے بعد پھر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، ان کی کتاب ہے، ان کے بارے میں جو کتاب اس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الرشید۔ اس کی اردو مشکل ہے، کافی مشکل ہے، لیکن کتاب بہت اہم ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، تذکرۃ الخلیل۔ یہ دونوں کتابیں مولانا عاشق الہی میرٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، تذکرۃ الرشید اور تذکرۃ الخلیل، مولانا عاشق الہی میرٹی رحمۃ اللہ علیہ۔
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب میرے والد میرے شیخ، میرے والد میرے شیخ، یہ کتاب کا نام ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر لکھی ہے۔ سوانح ہیں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی اہم ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو مطالعہ پر ابھارے گی، یعنی آپ ایسا عنوان دے سکتے ہیں اس کو کہ مطالعہ پر ابھارنے والی کتابیں۔ اس میں مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احاطۂ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن، احاطۂ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، احاطۂ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن۔ اور پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ اس کا مطالعہ کیا ہے، یاد بھی نہیں ہے، ہر وقت بڑا شوق تھا مجھے اس کو پڑھنے کا۔ زمانے طالب علمی کا اتنا اچھا تذکرہ، دارالعلوم دیوبند کی یادیں۔ دوسری کتاب ہے متاع وقت اور کاروان علم، متاع وقت کاروان علم، مشہور کتاب ہے، شاید ہی کسی نے نام نہ سنا ہو اس کا، عبد الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب ہے میری محسن کتابیں، میری محسن کتابیں، میری محسن کتابیں، یہ مولانا عمران ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے۔ اس میں مختلف علماء نے اپنی محسن کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر مضمون لکھے ہیں، میری محسن کتابیں۔ سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سوالات لکھے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو بھیجے کہ آپ کو کون سی کتاب پسند ہے، کس کتاب نے آپ پر زیادہ اثر کیا وغیرہ، لمبی بات ہے۔ ایک کتاب مرتب کی، اس کا نام رکھا میری مطالعاتی زندگی، میری مطالعاتی زندگی۔ یہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے، میری مطالعاتی زندگی۔ ایک اور کتاب ہے طالب علموں کے لیے، شاید فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، ہوگی، اس کا نام ہے مطالعہ کی اہمیت، مطالعہ کی اہمیت، اردو میں اہمیت، عربی میں اہمیت ہے، اردو میں اہمیت ہے۔ مطالعہ کی اہمیت، روح اللہ نقشبندی، مولانا مفتی نعمان صاحب جن کی آج کل بہت زیادہ تصانیف سامنے آ رہی ہے، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلاف کا شوق علم، اسلاف کا شوق علم۔ یہ بہت موزون کتاب ہے، آپ حضرات کے لیے شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی شوق علم نصیب ہو جائے گا۔ اسلاف کا شوق علم، عربی زبان میں بھی ایک دو کتابوں کے نام لکھ لیں اس حوالے سے، صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء، یہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ قیمت الزمن عند العلماء، قیمت الزمن عند العلماء، اور عبد الکریم بکار کی کتاب ہے، اس کا نام ہے القراءۃ المثمرہ، یہ 130 صفحات کی کتاب ہے، اس کا تو اگر آپ کو عربی آتی ہے تو فوراً مطالعہ کر لیں۔ القراءۃ المثمرہ، یعنی مؤثر مطالعہ جس کا کوئی اثر بھی آپ پر نظر آئے، وہ کیسے ہو، تو بڑی اچھی کتاب ہے القراءۃ المثمرہ۔